لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم، ولعنة الله على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات بر محمد. ارشاد ہو رہا ہے، میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ تم سے رسالت کی اجرت کے سلسلے میں کوئی مطالبہ نہیں ہے مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، اور اس محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ جو بھی من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، اس محبت کے ساتھ جو مر جائے گا وہ شہید ہے۔ اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں آپ اگر تفسیر کبیر فخر الدین رازی کی اٹھائیں تو اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں اس حدیث کو انہوں نے کئی عنوان سے 10 یا 11 طریقوں سے اس کو لکھا ہے مختلف الفاظ میں۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، من مات علی حب آل محمد مات تائبا، من مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان۔ جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید مرتا ہے، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ بخشا ہوا مرتا ہے، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ توبہ کیا ہوا مرتا ہے، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ کامل الایمان مرتا ہے۔ تو یہ ہے کمال محبت کا، یہ ہے کمال عشق کا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جس چیز کا جتنا زیادہ مرتبہ ہوگا اس کے لیے اتنا ہی سخت امتحان بھی آدمی کو دینا ہوگا۔ یہ بات شروع سے دہرائی جا رہی ہے کہ صرف دعوے کا نام محبت نہیں ہے، دعوے کا نام عشق نہیں ہے، بلکہ اصل محبت ہے پیروی، اصل محبت ہے کہ ان کی مرضی کے مطابق چلنا، اور محبت کا قانون بھی یہی ہے۔ کل جیسا کہ روایت ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ امام نے فرمایا کہ اذا رأیتم العلماء محبا لدنیا، اگر دیکھو کہ عالم محبت دنیا میں گرفتار ہو گیا ہے تو اپنے دین کو اس سے بچانے کی کوشش کرو۔ کیوں؟ اسی لیے
کہ قاعدہ محبت یہ ہے کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ محبوب کے اشاروں پر چلتا ہے۔ اگر کسی عالم کو دنیا سے محبت ہے تو صرف وہ دنیا داری کی بات کرے گا، تمہارے دین کے خاطر وہ زحمت نہیں اٹھائے گا۔ تو قانون یہ ملا ہم کو کہ محبت اطاعت کا نام ہے، محبت فرما برداری کا نام ہے، محبت ان کی مرضی کے مطابق چلنے کا نام ہے۔ محبت یہ ہے کہ جہاں ہماری فکر نہیں ہے، ہماری سوچ نہیں ہے، جو ان کی مرضی ہے، جو ان کی خواہش ہے، اس کے مطابق چلنا، یہی اصل محبت ہے۔ کل بات یہاں آئی کہ اب وہ یہ چاہتے ہیں، اب بات یہاں سے دوسری طرف جائے گا کہ جب ان کی محبت ہی سب کچھ ہے اور محبت نام ہے ان کی مرضی کے مطابق چلنے کا، تو کیا ہمارا فرض یہ نہیں ہے کہ ہم اہل بیت کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر یہ بھی تلاش کریں کہ اہل بیت ہم سے چاہتے کیا ہیں، اہل بیت کا ہم سے مطالبہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ان کا مزاج یہ ہے کہ کوئی تکلف نہیں ہے، محبت کی جزا اپنی جگہ ہے، جرم کی سزا اپنی جگہ ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں، محبت کی جزا بھی ملے گی اور جرم کی سزا بھی ملے گی۔ وہ مشہور قصہ کالیا تھا، کوئی رجل اسود، روایت میں جو لفظ ہے وہ کالے کا، رجل اسود، ایک کالا آدمی آیا حضرت کے پاس، امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے پاس، اور اس نے کہا یا علی طاہرنی، مولا مجھ کو پاک کر دیجئے۔ تو حضرت نے کہا کاہے سے پاک کر دیں؟ کہا ہم نے چوری کی ہے۔ بہت مشہور قصہ، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پھر پوچھا، پھر اس نے کہا 3 مرتبہ امیر سلام اللہ علیہ نے اقرار کروایا۔ جب 3 بار اقرار کر چکا تب قانون کے تحت حضرت نے اس کی انگلیاں کاٹ دی، انگلی کاٹ کے اس کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ اب وہ وہاں سے چلا۔ اچھا کچھ لوگ تو اس تلاش میں رہتے ہیں نا کہ کوئی موقع ملے تو اب ان کو چھیڑا جائے، تو ابن کوا نام ہے اس شخص کا، نام بھی عجیب ہے، ابن کوا۔ ابن کوا یہ علی علیہ السلام سے بہت اس کا دل ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے جب دیکھا کہ صاحب یہ ایک عاشق آدمی ہے اور بجائے جو ہے اس کو چھوٹ ملنے کے انگلیاں کٹ گئی ہیں، تو کہا چلو اب اس کے زخم پر ذرا نمک چھڑکا جائے، کچھ تو کہے گا۔ آج تو علی عاشق اس کو کہتے ہیں۔ ابن کوا نے کہا کہ کس نے انگلی کاٹ دی؟ تو اب ابن کوا تو اس چکر میں ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ علی کو کہے گا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ کچھ کہتا، علی کے فضائل شروع کیے اس نے۔ اب جو فضائل بیان کیے اس شخص نے، تو ابن کوا کو عجیب لگا، کہنے لگے یار علی نے تمہاری انگلیاں کاٹ دی، وہ سب جیب میں لکھے رکھے ہوں، لیکن وہ چشمہ لگتا ہے، روشنی کم ہے تو اس کو جانے دیے، لیکن بڑے اچھے الفاظ تھے جو میں نے نوٹ کر لیے تھے کہ ابن کوا سے جو اس نے دل دندہ شکن جواب دیا، تو ابن کوا نے کہا یار تمہاری انگلی کاٹ دی علی نے اور تم علی کے فضائل بیان کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا انگلی کٹنا دیکھ رہے ہو، یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ علی نے مجھ کو پاک کر دیا ہے۔ اس لیے کہ جس آدمی کو دنیا میں حد جاری ہو گئی ہے اب وہ آخرت میں پاک ہے۔ دوسری بات کہہ رہے ہو تعریف کر رہا ہوں، جس کا میں مستحق تھا علی نے وہ کیا ہے، جس کے وہ مستحق ہے میں وہ کر رہا ہوں۔ صلوات بر محمد واہ۔ اب ابن کوا دشمن ہے، لیکن اس کو بھی عجیب لگا کہ یہ عجیب ٹائپ کا آدمی ہے۔ وہ صاحب نہیں برداشت ہوا، ابن کوا آ گیا مولا کے پاس، کہنے لگا صاحب آپ نے تو انگلی کاٹ دی اور وہ آپ کے فضائل بیان کر رہا ہے۔ تو وہ عدالت تھی۔ میں نے پہلے دن بھی شاید کہا کہ علی سے لوگوں نے محبت بھی کی ہے تو عدالت کی بنیاد پر، اور جو علی سے دشمن ہوئے ہیں وہ بھی ان کی عدالت کی بنیاد پر۔ صاحب آپ نے انگلی کاٹ دی اور آپ کی تعریفیں کر رہا ہے، تو جرم تھا، سزا کا مستحق، تو سزا تو ہو گئی، لیکن اب محبت کے بھی تو کچھ کرشمہ ہونا چاہیے۔ رجل اسود، کالا آدمی، اس کا مطلب یہ شاید عرب نہ رہا ہو۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے امام حسن سے فرمایا جاؤ اور اپنے اس چچا کو لے کے آؤ۔
یہ محبت ہے. انگلی کٹی یہ عدالت ہے. اور اپنے بیٹے سے کہہ رہے بھائی بنایا علی نے سزا کے بعد, یہ محبت ہے. کہ جاؤ چچا کو لے آؤ. وہ شخص آیا, امیر علیہ السلام نے اس کی انگلیاں رکھی, اوپر سے اپنی ابا ڈالی, کچھ پڑھا. اب جو ابا ہٹائی تو انگلیاں اس کی جڑ چکی تھی. گویا مولائے کا گویا مولائے کائنات نے ہم کو درس دے دیا ہے کہ دعوائے محبت کی بنا کے اوپر جرم سے بچنے کا بھی چانس نہیں ہے, اور اگر سچے محب ہو تو محبت کی جزا بھی ہم تم کو دے کے رہیں گے. تو اصل چیز محبت واقعی بڑا, لیکن محبت ہے کیا؟ اپنی سوچ نہیں ہے, اپنی فکر نہیں ہے. بس امام نے جو کہہ دیا, آپ شیعہ ہیں, محب ہیں, نام امام پر جان دینے کو تیار ہیں, لیکن ذرا کسی شیعہ سے کہیے دونوں ٹانگوں کے بیچ ایک بڑا سا ڈنڈا ڈال لو اور اس کو گھوڑا بنا کر کے, صاحب یہ میرا گھوڑا ہے, ٹک 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 چلو, چلیے گا آپ؟ ارے کیا مولانا آپ کیسی بات کرتے ہیں بتائیے, میں علی رضا صاحب کا والد ہوں اور اس طرح میں اپنے ڈنڈے پہ سوار ہو کے چلوں گا, پبلک کیا کہے گی؟ کیوں؟ عزت کا خیال ہے, آبرو کا خیال ہے. وہ بھی عزت دار آدمی تھا. ادھر امام نے جو ہے جیم لکھا تو کسی نے کہا جیم کا مطلب جبل, پہاڑ پر نکل لو. کسی نے مطلب نکالا جیم کا جبل, پہاڑ پہ جاؤ. کسی نے جیم کا مطلب نکالا جلا وطن, چھوڑ دو شہر. بہلول نے کہا اگر چلے گئے تو اہل بیت کا کام کون کرے گا؟ اگر چھوڑ دیا تو کون سا ہنر؟ پھر اس جیم کا مطلب کیا ہوا؟ کہ تو جیم کا مطلب کوئی ضروری ہے کہ جبل ہو؟ جیم کا مطلب کوئی ضروری ہے کہ جلا وطنی ہو؟ امام نے جین ہی تو لکھا ہے, تو جیم کا مطلب جنون بھی تو ہو سکتا ہے. اب اس بنیاد پر لوگوں نے جو ہے دیکھا کہ صبح صبح اچانک ایک بڑی سی لاٹھی ڈنڈا ہے دونوں ٹانگوں کے بیچ, اور اس کو گھوڑا بنائے, ٹک 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 گھوڑا میرا چلا جا رہا ہے. امام کی مصلحت دیکھیے, ادھر سے جو ہے پیغام آیا گورنر کے پاس, حاکم کا, خلیفہ کا, کہ اس کو قتل کر دو. اس نے جواب دیا صاحب وہ تو دیوانہ ہو گیا ہے, وہ تو پاگل ہو گیا ہے, وہ تو ڈنڈے کو گھوڑا سمجھ کر کے اس پہ سواری کر رہا ہے, اس کو قتل کر کے کریں گے کیا؟ اب لڑکے ڈھیلا مار رہے ہیں, پتھر مار رہے ہیں. انصاف سے بتائیے بہلول کے پاس عزت نہیں ہے؟ بہلول کے پاس آبرو نہیں ہے؟ یہ پاگل بنے کیوں پھر رہے ہیں؟ اچھا لوگ طنز کر رہے ہوں گے نا, لوگ جملے کس رہے ہوں گے نا, کیا دل پہ اثر نہیں کرے گا؟ جاہلیت کے زمانے کا, آج پھر شاعری کی بات آ گئی, جاہلیت کے زمانے کا شاعر ہے, اس نے ایک اچھی بات کہی ہے شاعری کے محبت کے سلسلے میں, کہ محبت کے اندر خود ایک گرمی ہے, محبت کے اندر خود ایک آگ ہے, آتش ہے. ازل الاوازل حول قلب الطائع, کہ جب ملامت کرنے والے ملامت کرتے ہیں, ملامتیں ان کی زبان سے چلتی ہیں, میرے دل کے قریب تک آتی ہیں, دل پر اثر انداز ہونا چاہتی ہیں, لیکن میرے اندر دل میں عشق کی گرمی دیکھ کے ملامتیں واپس ہو جاتی ہے کہ اس کا دل تو اتنا جل رہا ہے کہ ہم گئے تو دل پر اثر ڈالنے کے بجائے ہم خود جل جائیں گے. صلوات بر محمد. واہ, یہ ہے عشق, یہ ہے محبت. تو محبت کا مطلب یہ ہے کہ اپنا کوئی وجود نہیں ہے, اپنی کوئی سوچ نہیں ہے, اپنی کوئی فکر نہیں ہے. جو کچھ ہے وہ امام کی مرضی ہے, جو کچھ ہے وہ حضرت کی مرضی ہے. وہ جو چاہ رہے ہیں اس پر چلو, تب تم شیعہ ہو. قبا پہننے سے شیعہ نہیں ہوگے, امامہ لگانے سے شیعہ نہیں ہوگے, شیعہ گھر میں پیدا ہونے سے شیعہ نہیں ہوگے. کل بات یہاں تک آئی تھی کہ اکیلے مت جیو, اہل بیت کی مرضی یہ ہے کہ سماج کے ساتھ رہو, اہل بیت کی مرضی یہ ہے کہ خاندان کے ساتھ رہو, اہل بیت کی مرضی یہ ہے کہ ہماری قوم کا ساتھ دو, ہم تم کو بچائیں گے. یہ وعدہ ہے نا. امام کاظم سلام اللہ علیہ نے یہ وعدہ کیا تھا اپنے صحابی جناب علی ابن یقطین سے. یہ رک رک کے بیچ میں یہ ٹیسٹ لیتے ہیں کہ آدمی کے ذہن میں ہے کہ نہیں ہے. صلوات بر محمد. علی ابن یقطین کون ہے؟ وزیر اعظم. کس کے؟ ہارون الرشید کے. معمولی چیز نہیں ہے.
وزیر اعظم ہونا ہارون الرشید کا یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ حضرت نے کہا ہارون علی ہمارے شیعوں کے مددگار رہو، بچانا ہمارا کام ہے، یہ وعدہ ہو گیا۔ ہارون الرشید نے علی ابن یقطین کو ایک خلعت دی۔ علی ابن یقطین نے کیا کیا کہ وہ ہارون کی خلعت پلس اس پر کچھ پاؤنڈ رکھ کر کے امام کے پاس بھیج دیے۔ امام نے پیسہ تو رکھ لیا، درہم و دینار جو تھا، خلعت واپس کر دی کہ اس کو رکھو تمہارے کام آئے گا۔ اب جب وہ امام کے پاس سے پلٹی تو اور تبرک ہو گئی ہے، اس کو معطر کر کے عطر وطر میں لگا کر کے بڑی حفاظت سے علی ابن یقطین نے رکھ لیا۔ ایک غلام علی ابن یقطین کا کچھ ناراض ہو گیا علی ابن یقطین سے، جا کے اس نے شکوہ کیا جو ہے وہ ہارون کے یہاں کہ صاحب علی کے اوپر آپ اتنا اعتماد کرتے ہیں اور یہ تو جو ہے وہ امام کاظم کو اپنا امام سمجھتا ہے، پکا رافضی ہے، شیعہ ہی، کیا آپ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کیسے مانے؟ کہ وہ آپ نے خلعت دی تھی، پوچھ لیجئے ان کے پاس ہے کہ نہیں۔ بھیج دیا انہوں نے اپنے امام کے پاس۔ انہوں نے کہا ابھی پوچھ لیتا ہوں۔ علی ابن یقطین کو بلاؤ، آئے۔ علی جی ہم نے تم کو ایک خلعت دی تھی۔ کہا ہاں۔ کہا وہ ہے؟ کہا بالکل ہے، منگوا سکتے ہو؟ کہا ابھی۔ ایک دوسرے غلام کو چابی دی، جاؤ فلاں کمرہ کھولو، وہاں بڑا سا ایک بکس ہے، صندوق ہے، اس میں چھوٹا سا ایک بکسا وہ لے کر کے آؤ۔ اب وہ جو لے کے آیا کھولا گیا تو وہ عطر کی خوشبو نکلی۔ ہارون نے کہا بھائی بڑے احترام سے تم نے رکھا ہے۔ علی ابن یقطین نے کہا حضور آپ کا تحفہ ہے نا، اس کو اتنے قاعدے سے نہ رکھوں گا تو کیسے رکھوں گا؟ بات ختم ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد کچھ شیعہ آئے، انہوں نے کہا علی صاحب یہ بتائیے علی ابن یقطین مسح کیسے کیا جائے گا؟ اب مسح سب بولتے ہیں تو ہم نے بھی کہہ دیا، ورنہ صحیح لفظ ہے مسح، ہے نا، میم زبر سین اور ہے دونوں، مسح، لیکن پبلک بولتی ہے مسح تو ہم اس میں ایک اکیلی ڈفلی بجا کے کیا کریں گے؟ صلوات بر محمد وعلی۔ البتہ صحت الفاظ کا آدمی خیال رکھے گا۔ تو مسح کیسے کیا جائے گا پیروں کا؟ سیدھا الٹا، اوپر سے نیچے کی طرف یا نیچے سے اوپر کی طرف؟ یہ ایک سوال جو ہے وہ پبلک میں ہو گیا۔ علی ابن یقطین لگا کہ یار جب امام موجود ہیں تو پھر انہی سے پوچھ لیتے ہیں۔ علی ابن یقطین نے خط لکھا کہ یہاں شیعوں میں اختلاف یہ ہو گیا ہے کہ مسح کیسے کیا جائے گا، نیچے سے اوپر کی طرف یا اوپر سے نیچے کی طرف پیروں کا؟ حضرت کو ہاں یا نہیں میں جواب دینا چاہیے تھا نا، چاہے ایسے چاہے ایسے۔ حضرت نے پورا وضو الٹا بتا دیا، کلی کر لو، ناک میں پانی ڈال لو، 3 بار چہرہ دھل لو اور میں کان وان گردن کے پورا مسح کرو۔ اسی کو کہتے ہیں عشق۔ ہمارے آپ کے پاس یہ آتا تو ہم کیا کرتے؟ یار پتہ نہیں جو ہے وہ امام نے کہا ہے بھی نہیں۔ اب جو آیا انہوں نے ویسے ہی وضو کرنا شروع کر دیا۔ پھر شکایت شروع ہوئی، صاحب یہ پکا رافضی ہے، یہ جو ہے وہ۔ تو علی ہارون نے کہا بھی بہت زیادہ ہم ان کو آزما چکے، کتنا ٹیسٹ لیں؟ کسی نے مشورہ دیا کہ صاحب وضو چیک کر لیے، پکڑے جائیں گے یہ۔ ہارون نے بلا لیا، اتنی دیر تک بیٹھا لے رہا، باتیں کرتا رہا کہ نماز کا وقت آ گیا۔ ہارون نے کہا کہ اب علی کہاں جاؤ گے؟ یہی نماز پڑھ لو، پھر کھانا کھا کے پھر اکٹھے ہی جانا، ہم بھی چلتے ہیں نماز پڑھنے۔ یہ کہہ کہ وہ چلا گھر میں وضو کرنے کے لیے۔ علی ابن یقطین کے لیے پانی آیا اور بجائے اندر جانے کے یہ بھی ایک کونے میں کھڑا ہو کر کے وہیں سے علی ابن یقطین کا وضو دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھا کہ وضو تو ویسے ہی کر رہے ہیں، یہاں تو کوئی دیکھنے والا ہے نہیں، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ہارون سے برداشت نہیں ہوا، وہ فوراً نکل کے آیا اور علی ابن یقطین کو گلے سے لگایا کہ آپ چاہے جتنی شکایت تمہاری ہو ہم قبول نہیں کریں گے۔ جیسے ہی یہ واقعہ ختم ہوا، پورا ہوا، پیچھے سے خط آیا امام کاظم علیہ السلام کا، جیسے وضو کرتے تھے ویسے کرو، جس بات کا خوف تھا وہ خطرہ ٹل گیا۔ اصل جو توجہ دلانی ہے وہ یہ کہ یہ معمولی آدمی ہے جس کو ایک ایک قدم پر امام نے جو ہے وہ بچایا ہے، ایک ایک قدم پر۔ مگر یہی علی ابن یقطین، کل کی مجلس سے جوڑیے اس کو، یہی علی ابن یقطین جن کا اتنا مرتبہ ہے کہ ایک ایک قدم پر خطرات سے امام نے بچایا۔ ذرا سا چوکے تھے علی ابن یقطین، ذرا سا چوکے، اور امام نے اپنے گھر میں داخل ہونے سے منع کر دیا علی ابن یقطین کو۔ ایک شخص ہے اونٹ چلاتا ہے بیچارہ جمال، کوئی کام پیش ہوا، ضرورت پڑی، آئے علی ابن یقطین کے یہاں، ایک معمولی سا افسر، اس کے پاس تو ٹائم ہوتا نہیں،
ایک معمولی سا بیچارہ ڈاکٹر، وہ تو جو ہے وہ معلوم ہوا مولانا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آج ہم مجلس میں آپ کے آ سکے، آج آن کال ہیں، کبھی بھی جو ہے وہ آ سکتی ہے، بھاگنا پڑ سکتا ہے، جا سکتے ہیں. تو دنیاوی ذرا سا آدمی کے پاس ایک پوسٹ ہو جائے تو اس کے پاس فرصت نہیں ہے، وہ پورے دنیا مملکت اسلامی کا وزیر اعظم ہے. جمال گیا بیچارہ کسی کام کے لیے، نہیں توجہ ہوئی، چلا آیا، واپس آ کے امام کے پاس پہنچا، کیا ہوا؟ کہا جی مولا گئے تو تھے مگر علی ابن یقطین نے کوئی توجہ نہیں دی. حضرت نے کہا کوئی بات نہیں، سمجھ لیں گے ہم. اب یہ اپنے تو تھے ہی بیچارے، محب آدمی تھے، یہ چلے آئے امام کی ملاقات کے لیے. جیسے ہی دروازے پہنچے دق الباب کیا، خادم نے دروازہ کھولا، کہیے کہ حضرت سے ملنے آئے ہیں. کہ حضرت نے فرمایا کہ آپ سے نہیں ملیں گے. اتنا بڑا آدمی کیا ہو گیا؟ آپ سے نہیں ملیں گے. روئے، چیخے، گڑ گڑائے، فریاد کیے، مولا خطا کیا ہے؟ میں نے خدمت کی ہے، آپ کے چاہنے والوں کی مدد کی، جتنا ہم سے ہو سکا کرتے رہتے ہیں. آقا میری خطا کیا ہے؟ میرا گناہ کیا ہے؟ میرا جرم کیا ہے؟ جب بہت زیادہ اصرار کیا تو حضرت نے کہا اچھا کوئی سزا تو دینی نہیں تھی، بس توجہ دلانی تھی کہ ہوش میں آ جاؤ. بلا لیا اپنی بارگاہ میں، پہنچے، مولا میری خطا کیا ہے؟ کہا تمہارے پاس فلاں جمال گیا تھا، تم نے بے توجہی کی اس سے. ہم لوگ ہوتے تو 50 عذر پیش کرتے نہ کرتے. وہ مولا جو ہے بس میں کام کا جو ہے بوجھ بہت زیادہ تھا، اور یہ تھا اور وہ تھا، اور ٹائم نہیں تھا، اور فلاں نہیں تھا، اب جب آ جائے گا تب ہم اس کا کام کر دیں گے، اور آپ کا حکم ہے. 50 عذر بناتے ہیں نا. علی ابن یقطین نے کوئی عذر نہیں کیا. تم نے اس کے ساتھ بے توجہی کی. کہا آقا غلطی ہو گئی، سیدھے سیدھے مولا غلطی ہو گئی. کہ مجھ سے کہنے سے نہیں فائدہ ہوگا، معافی چاہتا ہوں. کہ مجھ سے معافی مانگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جب تک وہ جمال تم کو معاف نہیں کر دے گا میں تم سے راضی نہیں ہوں. کہ مولا تمہیں کہاں ملے؟ وہ کوفے کا آدمی ہے، میں اس کو کہاں پاؤں؟ کہ تم معافی مانگنے کے لیے تیار ہو، پہنچانے کا ذمہ ہمارا. صلوات بر محمد وآل. ایک قدم تم آؤ، ہم ساتھ دیتے ہیں تمہارا. تم معافی مانگنے کو تیار ہو، ہم پہنچائیں گے. کہنے لگا ہاں مولا معافی مانگنے کو تیار ہوں گے. کیا کرنا ہوگا؟ کہ قبرستان جاؤ، وہاں تم کو ایک اونٹ ملے گا، اس اونٹ کے اوپر بیٹھ جانا، وہ تم کو سیدھا اس جمال کے دروازے پر لے جائے گا. وہاں تم اس سے معافی مانگو، پھر وہ اونٹ سیدھا تم کو لا کے اسی قبرستان میں چھوڑ دے گا. علی ابن یقطین آئے قبرستان میں، دیکھا اونٹ کھڑا، اس پہ سوار ہو گئے، پہنچ گئے، اس جمال کے دروازے پہنچے، دق الباب کیا، دروازہ کھولا. اگر کوئی ایک جو ہے وہ شہر کا ڈی ایم دروازے پر آ جائے، کسی اسٹیٹ کا ایک منسٹر آ جائے دروازے پر، آدمی کیا حالت ہونے لگتی ہے. اور پوری دنیا اسلام کا وزیر اعظم، ہارون الرشید کا وزیر اعظم علی ابن یقطین دروازہ. ارے حضور آپ خیریت کیسے؟ کہا بھائی تم سے معافی مانگنے آئے ہیں کہ ہم نے بے توجہی کی ہے. ارے نہیں صاحب کوئی بات نہیں ہے، تو ہوتا رہتا ہے. کہا نا معاف کرو. ارے صاحب معاف کیا میں نے. کہا ایسے نہیں، یہ ہے، اس کو کہتے ہیں شیعہ. کتنے بڑے ہو تم، بہت بڑے آیت اللہ ہو گئے ہو سی حسن، بہت بڑے علامہ ہو گئے ہو، لاکھ پتی ہو گئے ہو، کروڑ پتی ہو گئے ہو، بہت زیادہ پڑھ لکھ لیا، انجینئر ہیں آپ، ڈاکٹر ہیں آپ، آیت اللہ ہیں آپ. علی ابن یقطین سے بڑھ کے تو نہیں حیثیت ہے نا. میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں، معاف کر دو. کرے نہیں صاحب کوئی بات نہیں ہے. کہنا اس طرح نہیں. کہ پھر کہ میں اپنا رخسار رکھتا ہوں زمین پر. سنیے آپ، میں اپنا رخسار رکھتا، اس کو کہتے ہیں محب. من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ. پڑھنا آسان ہے، محبت کسے کہتے ہیں یہ. میں اپنا رخسار رکھتا ہوں زمین پر، اپنا پیر میرے رخسار پر رکھو تب میں مانوں گا کہ تم نے معاف کر دیا. اس کی ہمت ہی نہ پڑے. ارے نہیں صاحب کیسی بات کرتے ہیں، اب کرنا پڑے گا تم کو. اتنا اصرار کیا، اتنا گڑ گڑائے یہ کہ آخر وہ بیچارہ جمال مزدور پیشہ آدمی ہے، اونٹ چراتا ہے، اس نے اپنا قدم رکھا ہے
علی ابن یقطین وزیر اعظم کے رخسار کے اوپر. کیوں؟ تاکہ تجھ کو جتنی اپنی توہین کا احساس ہوا ہے، مجھ کو اپنی اہانت کا احساس جب تک نہ ہوگا تب تک میں نہ سمجھوں گا کہ تم نے مجھ کو معاف کر دیا ہے. عشق اس کو کہتے ہیں، محبت اس کو کہتے ہیں. چاہے جتنے بلند منصب پر پہنچ جاؤ، ہمارے چاہنے والوں سے محبت کرو گے تب صحیح معنی میں تم ہمارے محب ہو. اکیلے جینا یہ ہنر نہیں ہے، سماج سے کٹ کے رہنا یہ ہنر نہیں ہے، اکیلے رہنا یہ محبت کی علامت نہیں ہے. سماج کے ساتھ رہو، معاشرے کے ساتھ رہو. وہ نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم اپنا کنبہ ساتھ لے کے رہو. صلوات پر محمد اپنا خاندان ساتھ لے کے رہو. اسی کو کنبے کو ساتھ لے کے رہنا، خاندان، اسی کو شریعت میں کہتے ہیں صلہ رحم، قطع رحم. بھائی کے ساتھ، بھتیجے کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ، عزیز کے ساتھ. لندن میں آ کر کے آرام سے رہ رہے ہو، اس کو بیچارے کو تو اگر تم 100 پاؤنڈ بھی دے دیتے تو 6-7 ہزار روپے ہو جاتے. 100 پاؤنڈ اس کے ایک مہینے کی فیس ہو جاتی بیچارے کی. تمہارا سگا بھتیجا ہے نا، 2 سال کی بات تھی، 100 روپے 100 پاؤنڈ مہینہ دیتے، وہ 5 سال میں بیچارہ ہو جاتا MBBS ڈاکٹر ہو جاتا. تم اپنے میں مست رہے، اپنے بھتیجے کی تم نے خبر نہیں لی. قطع رحم. روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص قطع رحم کرتا ہے، اگر اس کی عمر، یہ چھٹے امام کی روایت ہے، اگر اس کی عمر 30 سال باقی ہے، خدا ایسے شخص کی عمر کو 30 سال سے کم کر کے 3 سال کر دیتا ہے. اور اگر کوئی اپنے کنبے، خاندان، رشتہ داروں کو لے کے چلتا ہے، 3 سال اگر عمر بچی ہے، اللہ اس کو بڑھا کے 30 سال کر دیتا ہے. صلہ رحم یہ ہے. دعا قبول نہیں ہوتی ایسے شخص کی کہ جو صلہ رحم نہیں کرتا. دعا قبول نہیں ہوتی ایسے شخص کی جو صلہ رحم کرتا ہے. لعنت کی گئی ہے. امام نے بنائی، چوتھے امام کی روایت ہے جو وصیت فرمائی امام زین العابدین علیہ السلام نے 5ویں امام سے، بنائی خمسۃ لا تصاحبهم ولا تحادثهم ولا ترافقهم في الطريق. 5 آدمی ہیں بیٹا جن سے بات مت کرنا، جن کے ساتھ سفر مت کرنا، جن سے دوستی مت کرنا. کون؟ نمبر 1 الماجن الفاجر، بد کردار آدمی، گناہگار آدمی، اس لیے خود گناہگار ہے تم کو بھی لے آئے گا. وللاحمق، بیوقوف سے دوستی مت کرنا، اس لیے کہ بیوقوف تم کو فائدہ پہنچانا چاہے گا، الٹا نقصان کر جائے گا. وللبخیل، کنجوس سے دوستی مت کرنا، اس لیے کہ تم کو موقع پڑنے پہ 1 لقمہ یا اس سے کم پر بھی بیچ سکتا ہے. وللکذاب، جھوٹے آدمی سے کبھی دوستی مت کرنا. یقرب لک البعید ویبعد لک القریب، اپنے کو پرایا، پرائے کو اپنا بنا دے گا. 5ویں فرمایا ولا قاطع لرحمہ، امام نے فرمایا بیٹا کبھی ایسے شخص سے بول چال مت رکھنا، دوستی مت کرنا جو قطع رحم کرتا ہو، جو رشتہ داروں کا خیال نہ کرتا ہو. اور سیدھی سی عقلی بات ہے، جو آدمی اپنے خون کا نہیں ہے وہ منہ بولی دوستی کا لحاظ کیا کرے گا. ولا قاطع لرحمہ، عمر میں اضافہ ہوتا ہے، زندگی میں اضافہ ہوتا ہے، روزی میں اضافہ ہوتا ہے جو خاندان کے ساتھ چلتا ہے، جو رشتہ دار کے ساتھ چلتا ہے. آپ جائیے گوگل پہ سرچ، یوٹیوب پہ تو نہیں ہے، گوگل پہ سرچ کیجئے آپ، دیکھیے نام بھول گئے، صلوات پر محمد. رجب علی خیاط، آپ گوگل پہ سرچ کیجئے رجب علی خیاط، آ جائے گا رجب علی خیاط. رجب علی خیاط کوئی آیت اللہ نہیں تھے، رجب علی خیاط کوئی عالم دین نہیں تھے. رجب علی خیاط خیاط تھے، درزی تھے. مگر درزی کیسا؟ جہاں دین ہے وہاں دل واہ ہوتا ہے. درزی ایسے تھے کسی دکان میں کام کرتے تھے، کرائے کی دکان لے رکھی تھی. ایک دن جو ہے دکان کا مالک آیا، کہنے لگا صاحب رجب علی صاحب مجھ کو ضرورت ہے، دکان خالی کر دیجیے آپ. ان کا ٹھیک ہے صاحب ابھی. اچھا یہ ہم لوگوں سے اگر ہو، پتہ نہیں آپ کے پاکستان میں کیا ہے، ہمارے ہندوستان میں تو یہ ہے کہ بھیا اگر اس طرح کا ہے تو فوراً آدمی کورٹ چلا جائے گا، اور معلوم ہے 50 سال تک مقدمہ ہی لڑ رہا ہے، ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک دکاندار بیچارہ گھومتا رہے. جتنی اس نے کرایہ نہیں لیا ہوگا اس سے زیادہ اس کورٹ میں خرچ کر دے گا. مگر دین کیا سکھاتا ہے ہم کو، مذہب کیا سکھاتا ہے، شریعت کیا سکھاتی ہے. رجب علی خیاط 2 مزدور لے کے آئے اور فوراً انہوں نے صاحب اپنی مشینیں اٹھوائیں،
لے کے گھر چلے، مالک آ گیا، کہا ارے بھائی اتنی جلدی مطلب نہیں تھا. کہا آپ اگر راضی نہیں ہیں تو 1 منٹ میرا یہاں کام کرنا جائز نہیں ہے. یہ رجب علی خیاط. رجب علی خیاط جب اتنے دیندار ہوئے تو خدا نے ان کے دل کی آنکھیں وا کر دی. اکثر لوگ ان کے یہاں بیٹھتے تھے، آتے تھے، گفتگو ہوتی تھی، کوئی دعا پوچھ رہا ہے، کوئی علاج پوچھ رہا ہے. ایک دن کوئی افسر آیا، کہنے لگا کہ صاحب وہ میرے گھٹنوں میں بہت درد ہو رہا ہے، کبھی کبھی ہم سے کچھ چوک ہو جاتی جس کا ہم کو اندازہ نہیں، دوا کرتے جا رہے ہیں صاحب کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے. کہنے لگا صاحب گھٹنوں میں بہت درد ہو رہا ہے، بتائیے کیا کریں. رجب علی خیاط نے کچھ دیر تک ایسی گردن جھکایا، سر اٹھایا، کہنے لگا تمہارے آفس میں ایک ٹائپسٹ لڑکی ہے؟ کہاں ہے؟ وہ سیدانی ہے؟ ہاں ہے. کہنے لگے ایک دن وہ ٹائپ کر کے لائی تھی، ٹائپ کچھ خراب ہو گیا تھا، یاد تو نہیں؟ کا یاد کرو. تم نے اس کو اتنا ڈانٹا تھا کہ وہ بیچاری لڑکی خوف کے مارے تمہارے رونے لگی تھی. کب یاد تو نہیں؟ کہا یہ یاد کیجئے آپ، یہ آپ کے گھٹنے کا درد اسی دن سے شروع ہوا ہے، اور جب تک وہ لڑکی تم کو معاف نہیں کر دے گی تب تک لاکھ دعا کرو تمہاری دعا قبول نہیں ہو سکتی. یہ اتنے بلند تھے رجب علی خیاط. اصل ہم کو وہ صلہ رحم پہ بات کہیں. رجب علی خیاط کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا. حادثہ کیا ہوا؟ حادثہ یہ ہوا ہے کہ صاحب ایک کیس کی فائل تھی جو غائب ہو گئی ہے. باس نے ہم کو بلایا، اس کو شک ہے کہ میں نے فائل بیچ دی. وہ کہتا کتنے میں فائل بیچی؟ وہ کہیں کھو گئی ہے صاحب، وہ ماننے کو تیار نہیں. اب اس نے ایک مہلت دے دیا، وقت دے دیا کہ اگر اتنے دن کے اندر فائل نہیں ملی آپ برخاست ہیں، ڈسمس. حضور کوئی دعا بتائیے، کوئی طریقہ بتائیے. کسی عالم کے پاس آیا، مولوی صاحب نے کوئی دعا بتا دی. وہ گیا بیچارہ اپنا لاکھ دعائیں پڑھتی رہے، کوئی اثر نہیں ہوا. پھر وہ پہنچا کہنے حضور آپ نے دعا بتائی تھی، کوئی فائدہ نہیں ہوا، کل آخری تاریخ ہے سرکار، کچھ بتائیے. تو مولوی صاحب نے جو ہے وہ سر اٹھایا، دیکھا سامنے رجب علی خیاط جا رہے تھے. تو انہوں نے کہا بھیا اب تمہارا علاج میرے پاس نہیں ہے، وہ خیاط کے پاس چلے جاؤ. آئے رجب علی خیاط کے پاس، انہوں نے کہا حضور یہ قصہ ہے. ان کا جاؤ مولوی صاحب سے کہو کہ ان سے ہو چکے. وہ انہوں نے کیس آپ کو ٹرانسفر کیا ہے. ایک مرتبہ رجب علی خیاط نے ایسی گردن جھکائی، کچھ دیر کہنے لگے یہ بتاؤ تمہاری ایک بہن تھی جو بیوہ ہو گئی. کہاں؟ کہا اس کے یتیم بچے ہیں. کہاں؟ کہا آج تک تم نے خبر لی کہ تمہاری بہن اور بھانجے کس حال میں ہیں؟ کہنے لگے نہیں ایسا، ہم کام میں مصروف رہے، دفتر یہ وہ، کہ کبھی موقع نہیں. کہا تب تم کو شرم نہیں آتی؟ جو آدمی اپنی سگی بہن اور بھانجوں پر رحم نہ کر سکے وہ کیوں یہ توقع کرتا ہے کہ اللہ اس پر رحم کر دے گا؟ جب تک تیری بہن تجھ سے راضی نہیں ہو جائے گی تب تک تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. لکھ کے لے لو. اب یہ جب ان کو یہ پتا ہوا، جلدی کچھ سامان وامان خریدا، فوراً جو ہے باجی کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، آپا نے دروازہ کھولا تو بہن ہوتی شکوا، بھیا اب آئے ہو؟ جب میرے لڑکے بیچارے کچھ کمانے کے لائق ہو گئے، 10-5 روپے گھر میں لانے لگے، انہوں نے اپنا پورا قصہ سنایا کہ یہ آفت میرے سر ہے، اب تم اگر دعا کر دو گی تو میرا کام ہو جائے گا ورنہ میں گیا. تو بہن کو محبت ہوتی ہے بھائی سے عام طور پر. اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا. اب کہتا ہے یہ شخص کہ میں آیا آفس میں اپنی کرسی پہ بیٹھا، روز پورا آفس چھان چکا ہے نا، فائل نہیں مل رہے، اب جو مڑ کے دیکھتے تو پیچھے رکھی ہوئی ہے. یہ ہے خاندان کے ساتھ رہیے. کم سے کم پہلے مرحلے میں اپنا گھر، اپنا خاندان، آگے اللہ نے توفیق دی ہے اپنی کمیونٹی، اپنا معاشرہ، اپنا ملک، مل کے رہنے میں دنیا بھی آباد ہے، آخرت بھی آباد ہے. خاندان والوں کے ساتھ بھائی بہن کی، بھتیجوں سے بھانجوں سے محبت کیسی ہونی چاہیے، اس کا اگر واقعی درس لینا ہے تو آئیے کربلا معلیٰ میں صلوات پڑھوا دیں. اگر درس لینا ہے بھائی اور بہن کی محبت کا، اگر سبق لینا ہے بھائی اور بہن کی محبت کا، تو ہر چیز آپ کو کربلا میں ملے گی. ہر چیز. ماموں بھانجے کی محبت کیسی ہے، باپ بیٹے کی محبت کیسی ہے، خاندان والوں کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، رشتہ داروں کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، سب کچھ آپ کو
کربلا میں مل جائے گا۔ چنانچہ بھائی بہن کی محبت بھی آج 5 محرم ہے نا، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے شہزادوں کا تذکرہ ہوتا ہے، بھائی اور بہن۔ امیر المؤمنین نے جب کہہ دیا ان سے بڑھ کے تو کوئی کائنات میں نہیں ہے، صلوات بر محمد وآل۔ امیر المؤمنین سے بڑھ کے تو نہیں ہے کوئی نہ دنیا میں۔ اہل بیت کی تاریخ ہمارے لیے، اہل بیت کی سیرت ہمارے لیے حجت ہے، نمونہ عمل ہے، خاندان کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اور ان رشتہ داروں اور خاندان والوں کے علاوہ اگر اللہ توفیق دیتا ہے تو کنبے کے ساتھ، اور اہل بیت خود یہ عمارت، یہ بھی ایک صلہ رحم، ایک صلہ رحم کا ایک یہ بھی طریقہ ہے۔ اس لیے کہ اس کا تعلق یہ کسی کے باپ کی ملکیت نہیں ہے، یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، یہ حسین کا گھر ہے، یہ اہل بیت کا مرکز ہے۔ تو یہاں اگر کوئی کرتا ہے تو گویا اہل بیت کے ساتھ صلہ رحم کر رہا ہے۔ اور اہل بیت کا عالم یہ ہے کہ وہ جتنا ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم سے کہیں زیادہ اہل بیت ہم سے محبت کرتے ہیں۔ آیت قرآن مجید میں ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ہماری بارگاہ میں ایک نیکی لے کے آئے گا اس کو ہم اس کی نیکی ایک کے بدلے میں 10 عطا کریں گے۔ خاندان والے تو شاید ایک کا جواب بھی صحیح سے نہ دیں، لیکن قرآن نے جو ایک کے بدلے 10 کہا ہے وہ اللہ بھی دے گا، اہل بیت بھی دیں گے۔ اگر کسی کو ایک کے بدلے میں 10 لینا ہے تو یہ لڑکے چادر لے کے کھڑے ہو رہے ہیں، ایک ڈالتے جاؤ، کل کو قیامت میں ایک کے بدلے 10 لیتے جاؤ۔ صلوات بر محمد البتہ اے بھیا ادھر بھی کچھ لوگ ہیں، یہ لڑکے پورا نہیں پہنچ پاتے، اس طرف بیچارے ہاتھ جو ہے وہ لوگوں کے بڑھے ہوئے ہیں۔ البتہ یہ لڑکے جو ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جمعہ سنیچر اتوار 3 دن ہم یہ کریں گے، اور 3 دن آپ رک کر کے یہ اعلان کر دیجئے گا۔ تو ان کی طرف سے تو قصہ ختم ہوا، لیکن ایک چیز رک کر کے کل اس کو میں اور کلیئر کر دوں گا اگر یہ لوگ راضی رہے۔ 8 محرم کو باب الحوائج کا دن ہے۔ اگر آج کوئی بھول بھی گیا ہو تو 8 محرم کو حضرت عباس علیہ السلام کی طرف سے ڈالنے کی نیت سے انشاءاللہ لے کے آئیے۔ اگر آپ لوگ راضی ہوں تو پھر اس دن جو ہے وہ چادر، اس لیے کہ اب وہ وقت نہیں کہ میں اس طرف آگے بڑھوں۔ حضرت کے نام پر، حضرت باب الحوائج سلام اللہ علیہ کے نام پر اگر ان کی طرف سے آپ خرچ کرتے ہیں تو اس کا ایک الگ مرتبہ ہے، اس کی ایک الگ حیثیت ہے۔ 8 محرم کو یاد رکھیے گا اور مسائل پڑھنا۔ صلوات بر محمد۔ امیر سلام اللہ علیہ نے فرمایا، کسی اور نے نہیں، بھائی اور بہن کی محبت۔ دنیا میں باپ اور بیٹے بہت ہیں، مگر یعقوب اور یوسف جیسے باپ اور بیٹے نہیں ہیں۔ دنیا میں باپ اور بیٹی بہت ہیں،
مگر پیغمبر اور فاطمہ زہرا جیسے باپ اور بیٹی نہیں ہیں۔ دنیا میں بھائی اور بہن بہت ہیں، مگر حسین اور زینب جیسے بھائی اور بہن نہیں ہیں۔ جب عقد کا موقع آیا شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے، مولا کائنات نے بلایا عبداللہ ابن جعفر کو، عبداللہ میں زینب کی شادی تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں، لیکن ایک بات سن لو۔ یہی بات کہی جو میں نے پہلے نقل کی، باپ بیٹے بہت ہیں، باپ بیٹی بہت ہیں، بھائی بہن بہت ہیں، مگر حسین اور زینب جیسے بھائی اور بہن نہیں ہیں۔ عبداللہ ایک بات یاد رکھو، میں شادی کرنے کو تیار ہوں، مگر اگر کل کو حسین کو کوئی سفر درپیش ہو جائے تو زینب کو حسین کے ساتھ جانے کی اجازت دے دینا، اس لیے کہ زینب بغیر حسین کے نہیں رہ سکتی ہے۔ ہاں دیکھیے امام ہے نا، اچھا عبداللہ بھی کوئی غیر نہیں ہے، سگے بھتیجے ہیں امیر المومنین کے، جناب جعفر سگے بھائی ہیں حضرت علی سلام اللہ علیہ کے، جعفر کے بیٹے ہیں عبداللہ، سگے بھتیجے ہیں، اور امام بھی ہیں نا جعفر عبداللہ کے، حضرت علی علیہ السلام چچا بھی ہیں، امام بھی ہیں۔ مگر دیکھیے ہم کو کتنا شریعت کا لحاظ ہے، تم زینب کو حسین کے ساتھ جانے کی اجازت دے دینا، یہ ابھی سے امام علیہ السلام نے کہا تاکہ قیامت تک کی عورتوں کو یہ درس مل جائے۔ جب علی اپنے داماد اور بھتیجے سے کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی کو اجازت دے دینا، تو دنیا کی عورتوں کو پھر سوچنا چاہیے کہ بغیر شوہر کی مرضی کے، بغیر شوہر کی اجازت کے تمہیں کوئی کام نہیں کرنا۔ مرحوم کافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں رواج یہ تھی، رسم یہ تھی کہ جب شادیاں ہوتی تھیں 3 دن تک کوئی آمد و رفت نہیں ہوتی تھی، تیسرے دن ماں جاتی تھی بیٹی کے گھر خیبر گیری کے لیے۔ اب جب تیسرا دن آیا زینب کی شادی کے بعد، انصاف سے بتائیے کیا آج مولا کو فاطمہ یاد نہ آئی ہوں گی؟ کیا آج علی کو زہرا سلام اللہ علیہا یاد نہ آئی ہوں گی؟ مرحوم کافی فرماتے ہیں کہ جناب مولا کائنات نے فضہ کو بلایا، فضہ تم نے زینب کو ماں کی طرح پالا ہے، تم زینب کے گھر چلی جاؤ۔ فضہ کا بیان ہے، میں آئی، کیا دیکھا مصلی بچھا ہوا ہے، شہزادی زینب مصلی عبادت پر ہے۔ جیسے ہی زینب کی نظر پڑی سلام اللہ علیہا جناب فضہ پر، زار و قطار آنکھوں سے آنسو جاری۔ زینب کیوں رو رہی ہیں؟ فضہ کچھ اور سمجھی ہیں، فضہ کے ذہن میں ماں نہیں ہے، ماں یاد آئی ہوگی مجھ کو، اسی اعتبار سے سمجھانا شروع کیا۔ کچھ دیر تک شہزادی نے سنا فضہ کے سمجھانے کی بات کو، ایک مرتبہ فرماتی فضہ تم کیا سمجھ رہی ہو؟ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میری ماں زندہ نہیں ہے اس موقع پر۔ کہا بی بی پھر کیوں گریہ کر رہی ہیں؟ فرمایا فضہ انصاف سے بتاؤ کیسے برداشت کروں، 3 دن ہو گیا بھیا کو نہیں دیکھا، 3 دن ہو گیا ہے حسین کو نہیں دیکھا ہے۔ بی بی میں جاتی ہوں حسین کو بھیجتی ہوں۔ فضہ وہاں سے واپس آئیں، اب جو آئیں گھر تو کیا دیکھا، گریہ کا ماحول ہے۔ کیا بات ہے؟ معلوم ہوا ابھی ابھی حسین خواب سے بیدار ہوئے ہیں، خواب میں دیکھا ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو، اپنی ماں کو فرماتی ہیں بیٹا حسین اٹھو، اس سے زیادہ زینب برداشت نہیں کر سکتی۔ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کو خبر ملی، مولا نے فرمایا جو لوگ زینب کے گھر جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں۔ مولا کائنات کی اجازت ملی، ایک چھوٹا سا قافلہ تیار ہو گیا بہن کے گھر جانے کے لیے۔ زینب کی شادی کا موقع ہے نا، حسین بڑے ہیں بی بی زینب سے نا، مگر مرحوم کافی کہتے ہیں جب یہ قافلہ زینب کے گھر کے لیے چلا تو سب سے آگے آگے بچوں کی طرح دوڑتے ہوئے حسین زینب کے گھر جا رہے تھے۔ یہ محبت ہے بھائی کو بہن سے اور بہن کو بھائی سے، اسی کا نتیجہ ہے کربلا کے میدان میں کہ بہن کہتی ہے اپنے بیٹوں سے کہ جاؤ ماموں پر جان قربان کر دو، اور حسین کا عالم یہ ہے کہ سب کو اجازت دے رہے ہیں، مگر جب زینب کے بچے آتے ہیں تو ان کو اجازت نہیں مل رہی۔
یہ بچے کیا کریں؟ ایک طرف ماں کا دباؤ ہے کہ جاؤ بھائی پر جان قربان کر دو، اور ایک طرف حسین ہے کہ تم میری بہن کی نشانی ہو، میں تم کو کیسے جانے دوں؟ جو کچھ ہوا زینب نے فریاد کی، حسین نے اجازت دے دی، اون و محمد میدان جنگ میں آ گئے، رجس پڑھا، جنگ کی، شہید ہو گئے۔ اب ذرا سا آپ زینب سلام اللہ علیہ کا فرق ملاحظہ فرمائیے۔ روایت کہتی ہے جس وقت علی اکبر علیہ السلام شہید ہوئے تھے، علی اکبر کی جب لاش آئی ہے تو تاریخ کا ایک جملہ ہے، شہزادی زینب آئی ہیں اکبر کے لاشے پر اور اپنے آپ کو اکبر کی لاش پہ گرا، ایک جملہ کہا ہے بی بی زینب نے، یا لیتنی کنت ھذا الیوم عمیاء، اے بیٹا اکبر کاش زینب کی آنکھوں میں روشنائی نہ ہوتی، بینائی نہ ہوتی، آج تجھ کو اس عالم میں نہ دیکھتی۔ بھتیجے کے لیے اتنا درد ہے کہ دوڑ پڑی۔ کہتے جب اون و محمد میدان جنگ میں گرے، شہید ہوئے، حسین بھانجوں کی لاش لے آئے، زینب بجائے اس کے کہ بچوں کے جنازے پر آتی، مصلی بچھا دیا، سر سجدہ خالق میں، اللہ میری قربانی کو قبول کر لے۔ کسی بی بی نے آ کے شہزادی زینب سے کہا بی بی تمہارے بچے آئے ہیں، ان کے جنازوں پہ نہیں جاؤ گی، ان کے لاشے پر نہیں جاؤ گی؟ پتہ ہے زینب نے جواب کیا دیا؟ کہا ماں ہوں، میرے سینے میں بھی ماں کا دل ہے، ممکن ہے کہ میں جاؤں لاش پر، دیکھوں بچوں کے جنازے، میری آنکھ سے آنسو نکل آئے، میرا بھیا میرے آنسو برداشت نہیں کر سکتا، حسین کی خاطر۔ اللہ اکبر۔ دو مائیں تاریخ میں ملتی ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کا ماتم نہیں کیا حسین کے لیے، ایک ام البنین، پہلے اپنے بیٹوں کی قبر کا نشان بناتی تھی مدینے میں بقیع میں جا کے، اور پھر چاروں قبروں کو مٹا دیتی تھی، میں تم پر گریہ نہیں کروں گی، پھر حسین کی قبر کی شبیہ بناتی تھی، میں اس حسین کا ماتم کروں گی جس کی ماں دنیا میں نہیں۔ ایک ام البنین ہے جس نے اپنے بیٹے کا ماتم نہیں کیا، بس ایک بار مرثیہ ملتا ہے جناب ام البنین کا، وہ بھی اس انداز سے، یا لیت اکما اخبرو بأن العباس قطیع الیمینی، کاش کوئی آ کے یہ بتا دیتا کہ یہ خبر سچی نہیں ہے کہ میرے بچے کے بازو قلم ہو گئے تھے، اور اس کے بعد کہتی ہے کاش میرے بچے کے بازو سلامت ہوتے، پھر کسی میں ہمت نہیں تھی کہ میرے عباس کے قریب آ جاتا۔ بس یہ ایک مرثیہ ہے، باقی ساری زندگی اپنے بیٹے کو روئی، حسین کو روئی۔ یہی حال بی بی زینب کا ہے، اکبر کے جنازے پہ جا کے فریاد کر رہی ہیں، اون و محمد کے جنازے پر نہیں آئی ہیں، یہاں تک کہ کربلا سے قافلہ قید ہو کے شام پہنچ گیا۔ اب جب شام سے آزادی کا پروانہ ملا، جناب زینب نے فرمایا بیٹا سید سجاد یزید سے کہہ دو جب سے میرا ماجایا مارا گیا ہے میں نے اپنے بھائی کا ماتم نہیں کیا ہے، ایک مکان خالی کرا دیں تاکہ میں اپنے بھائی کا ماتم کر سکوں۔ عشرہ نہیں کیا زینب نے، 7 مجلسیں کل شہزادی زینب نے کی ہیں، لیکن اتنا انقلاب آیا ہے 7 مجلسوں کے بعد کہ روایت کہتی جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام سے چلنے لگا ہے تو جناب اشتہاردی لکھتے ہیں کہ یہی شام کی عورتیں جو کل تماشا دیکھنے آئی تھیں آج یہی عورتیں اس قافلے کو پہنچانے نکلی ہیں، مگر اس طرح کہ ایک بھی عورت ایسی نہیں ہے جس کے جسم پر سیاہ لباس نہ رہا ہو۔ 7 دن مجلس ہوئی ہے، آخری دن سرہائے شہداء آنا شروع ہوئے، سب کے سر کو لینے والا موجود ہے۔ عباس کا سرایہ ام کلثوم نے لے لیا، اکبر کا سرایہ لیلا نے لے لیا، حتیٰ کہ حسین کا سرایہ بی بی زینب نے لے لیا۔ کہتے ہیں جب زینب کے اپنے بیٹوں کے سرائے کوئی لینے والا نہیں ہے، کسی شام کی عورت نے پلٹ کے پوچھا کیا ان نوجوانوں کی ماں زندہ نہیں ہے، کیا ان کا سر لینے والا کوئی نہیں ہے؟ زینب نے تڑپ کے فرمایا ایسا نہ کہو، ان جوانوں کی ماں زینب زندہ ہے، زینب موجود ہے، لیکن میں اس حسین کا ماتم کروں گی جس کی ماں اس کائنات میں نہیں
نہیں ہے۔ وہاں بھی زینب نے حسین کا ماتم کیا ہے، اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ لٹا ہوا قافلہ شام سے چلا مدینے آ گیا ہے، مدینے میں کچھ دن رہا۔ ایک دن جناب عبداللہ ابن جعفر آئے، کہنے لگے امام سجاد سے، اے سید سجاد اب اپنی پھوپھی سے کہو ذرا گھر چلے چلیں۔ جناب زینب تیار ہوئی گھر جانے کے لیے، اتفاق سے جو گھر آئی موقع پر عبداللہ ابن جعفر موجود نہیں تھے، بیٹھ کے اپنے گھر پر ڈیوڑھی پر رونا شروع کیا۔ کچھ دیر میں جو عبداللہ آئے، کیا دیکھتے ہیں کوئی ضعیفہ ہمارے دروازے پر رو رہی۔ دنیا میں کوئی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زینب پر کیا گزر گئی ہے، کیا مصیبتیں شہزادی نے برداشت۔ دنیا میں کوئی کسی کو پہچانے یا نہ پہچانے، یہ ممکن ہے کہ شوہر اپنی زوجہ کو نہ پہچانے؟ ایسا ممکن ہے کہ شوہر اپنی زوجہ کو نہ پہچانے؟ عبداللہ ابن جعفر آئے، کہنے لگے بی بی ہمارا بھرا گھر تو یوں ہی لٹ گیا ہے، تم جاؤ کہیں اور گریہ کر لو، کہیں اور بیٹھ کے رو لو۔ اب زینب کے دل پر کیا گزر گئی ہوگی۔ ایک مرتبہ زینب نے سر اٹھایا، عبداللہ اب وہ دن آ گیا ہے کہ تم نے بھی پہچاننے سے انکار کر دیا ہے۔ جیسے ہی عبداللہ نے پہچانا کہ شہزادی گھر کے اندر تشریف لے چلیے، اب جو زینب گھر میں آئی، اب تک اپنے بچوں کو نہ رونے والی زینب اب جو حجرے میں آئی، اب اپنے فرزند یاد آئے۔ ایک مرتبہ رخ کیا کربلا کا، اے میرے شیرو، اے میرے بہادروں، ارے اب ان تمہارے مسلوں پر نماز کون ادا؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، جب تک زندہ ہے در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ یا اللہ جو لوگ دنیا میں جہاں جس طرح بھی ذکر اہل بیت کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خدا ان کی کوششوں کو قبول فرما۔ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما۔